السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ تو آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں۔ ہماری سورۃ مائدہ چل رہی ہے اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 11 سے ہم نے آج پڑھنا ہے۔ لیکن لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے کروں گی کہ قرآن پاک میں ہم آج بھی جو ہماری لائیو کلاس تھی اس میں بھی ہماری کچھ آیتیں آئیں ایسی، اور بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اشارے دیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں ہمارے پاس، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ نے جو ہمیں دی ہے وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے قرآن۔ تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے، مطلب کہ ہمارے گھر میں یہ نعمت موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جیسے بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، تو کیا ہم ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ جیسے آنکھیں ہمارے پاس نعمت ہیں، ہاتھ نعمت ہیں، اللہ نے اچھا رزق دے رکھا ہے، اولاد دے رکھی ہے، بے تحاشا اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ہم ان نعمتوں کو پھر صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں، تبھی ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ بھی ایک نعمت ہے، تو کیا اس نعمت سے ہم صحیح طور پہ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں۔ قرآن پاک کی جو نعمت ہے اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا صرف ہم اس کو برکت کے لیے یوز کرتے ہیں، یا ہم اس سے وظیفے نکالتے ہیں اپنی دنیا کی مشکلوں کے حل کے لیے؟ اور بھی بہت سارے مصرف ہم نے بنا رکھے ہیں، اپنے جو ہمارے پیارے چلے جاتے ہیں ان کے لیے ہم قرآن پاک کے ختم کرواتے ہیں، ان کو بخشتے ہیں، اور بھی اسی طرح کے ہم نے فائدے اور طریقے نکال رکھے ہیں اس نعمت کو استعمال کرنے کے۔ لیکن اس نعمت کا، قرآن پاک جیسی نعمت کا جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے۔ تو کیا ہم قرآن پاک سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں؟ یہ مین کوسچن ہے جس کے اوپر آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے۔ تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اور قرآن ہماری زبان میں نہیں ہے، قرآن عربی میں ہے، اور عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم عربی کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، تاکہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو ہمیں اس کا میننگ سمجھ آئے۔ اب ظاہر ہے قرآن عربی کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے ہمیں گرامر سیکھنی پڑتی ہے، یا پھر ہم جو اسپوکن ہوتی ہے وہ سیکھتے ہیں۔ تو علماء نے، اسکالرز نے ایک بڑا آسان طریقہ نکالا جو ہم یوز کر رہے ہیں، کہ قرآن کی عربک کو ہمیں سیکھنے کے لیے بڑے ہی آسان ٹپس انہوں نے ہمیں دے دیے، اور ان کو اگر ہم فالو کریں اور پورا قرآن ہم اس طریقے سے سمجھ لیں تو قرآن پاک کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ کہیں پر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہوگا تو آپ کو اس کی میننگ آٹومیٹکلی سمجھ آئیں گے۔ تو اس لیے یہ جو ہم طریقہ استعمال کر رہے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کا، اس کو پلیز آپ لوگ استعمال کریں، اس کے اوپر فوکس کریں، اس کو سمجھیں اور اپنا وقت لگائیں اس نعمت کے ساتھ۔ آپ جتنا وقت قرآن کے ساتھ لگائیں گے، جتنی اہمیت قرآن کو دیں گے، اتنی ہی اہمیت قرآن آپ کو دے گا۔ اور قرآن پاک جو ہے اس نے دنیا میں بھی آپ کا ساتھ دینا ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن، اور قبر میں بھی وہ آپ کا بہترین دوست بن کر آئے گا۔ جب سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ اکیلے قبر کی تنہائیوں میں ہوں گے، تو قرآن پاک ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس وقت آپ کا ساتھ دے گا۔ اور حشر کے میدان میں جو اتنا مشکل وقت ہوگا، اس ٹائم پر بھی قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرے گا، بلکہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ جھگڑا کرے گا اور اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو اتنا بہترین دوست جو دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہے، جو قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہے، جو آخرت میں حشر کے میدان میں بھی ہمارے ساتھ ہے، تو ہم نے اس کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی، صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی، اب اپنا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ مائدہ
آیت نمبر 11۔ تو پہلے آپ ٹرانسلیشن لکھیں، اس کی ٹرانسلیشن آپ نے لکھنی ہے ضرور۔ وہ کہ آپ نے ڈھیر سارا قرآن پڑھ بھی لیا ہے الحمدللہ، اور اب آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ کو کافی سمجھ آنے لگ گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو لکھنا ضرور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی، ٹرانسلیشن آیت نمبر 11۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، یاد کرو اللہ کی نعمت، علیکم، علی پر، کم، تم پر، یعنی جو وہ نعمت جو اس نے تم پر کی، اس جب، ہم ارادہ کیا، قومن ایک قوم نے یا ایک گروہ نے، ان کے، یبسطو بڑھائیں، وہ بڑھائیں، کہ وہ بڑھائیں، یا جو ہے مضارع کی علامت ہے اور اس کا میننگ ہوتا ہے وہ بڑھائیں، الیکم، الی طرف، کم تمہاری طرف۔ آپ کو یاد ہے نا، دو لفظ ہیں اعلیٰ اور الی۔ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر یا اوپر، اور الی کا مطلب ہوتا ہے تک یا طرف۔ الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، ایدیہ ہاتھ، ہم اپنے ہاتھ، فکفا، تو، کفا روک دیے، کفل ہوتا ہے نا تالا، تو اسی سے یاد رکھیں اس کو، روک دیے، ایدیہم، ایدیہ ہاتھ، ہم ان کے ہاتھ، انکم، ان سے، کم تم سے، واتقوا اللہ، اور اتقو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا، اور علی پر، اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکلی، پس، لام چاہیے، پس چاہیے، یتوکلی، بھروسہ کریں، پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، کون؟ المؤمنون، ایمان والے، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں۔ وَلَقَدْ، اور لام البتہ، قد، یقیناً۔ یہ جو لام ہے، دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں، اس کے 3-4 میننگز میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور موقع کے حساب سے ان میں سے ہم ایک لفظ چن لیتے ہیں۔ اسلام کے میننگز ہیں چاہیے، البتہ، کے لیے، یقیناً۔ تو یہ سارے اس کے میننگ ہیں، اور ان میں سے جو بھی ہمیں مناسب لگتا ہے وہ ہم لگا لیتے ہیں۔ یہاں پر آئے گا البتہ۔ اخذ اللہ، اخذ لیا، اللہ نے، لیا اللہ نے، میثاق یا عہد، بنی اسرائیل سے، اور بعث مقرر کیے، نون زبر الف نا، ہم نے،
اور مقرر کیے ہم نے منہم من سے ہم ان میں سے یا ان سے مسنا عشرہ مسنا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے 2 عشرہ 10 تو اس کا کیا مطلب بنا 12 2 اور 10 12 مسنا عشرہ 12 نقیباً سردار اور قال کہا اللہ نے انی یقیناً اور چھوٹی یہ آگے آ گئی جس کو ہم جائے متکلم کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے میرا میں اس طرح کا مفہوم آتا ہے انی یقیناً میں معکم 2 لفظ ہیں مع اور کم مع میننگ ساتھ کم تمہارے ساتھ ہوں لئن اگر اقم قائم رکھو تم اگر تم قائم رکھو الصلاۃ نماز اور آتی دیتے رہو تم اور دیتے رہو تم یا ادا کرتے رہو تم الزکوٰۃ زکوٰۃ اور آمن ایمان لاؤ تم اور ایمان لاؤ تم برسولی پر اس با کا مطلب ہے پر رسولی رسول اور آگے چھوٹی یہ پھر یا متکلم میرے برسولی میرے رسولوں پر اور عزرتم مدد کرو ہم ان کی اور مدد کرو ان کی اور اقرض قرض دو تم اور قرض دو تم اللہ کو قرض حسناً قرض حسنہ اچھا قرض حسناً قرض حسنہ یا اچھا قرض تو پھر کیا ہوگا لَأُكَفِّرَنَّ اچھا یہ لام جو ہے نا اس کا مطلب یہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ آگے جو ہے نہیں اس لام کا مطلب ہوتا ہے جس کا آگے الف خالی ہوتا ہے یہاں پر ہے لَأُكَفِّرَنَّ یہ لام وہ ہے جس کے میں نے آپ کو 4 میننگز لکھوائے تھے لام یقیناً اکفرن الف آ گیا میں کے لیے جو کہ مضارع کی علامت ہے یقیناً میں کفرن دور کر دوں گا بہت شدید اس میں وہ ہے کیونکہ جب نون مشدد بھی آ جاتا ہے وہ بھی یقیناً کے لیے ہوتا ہے تو اس کو اگر ہم صحیح ترجمہ کریں تو اس کا ہوگا یقیناً میں دور کر دوں گا ان سے کم تم سے سیئاتکم سیئات گناہ کم تمہارے گناہ اور لَأُدْخِلَنَّكُمْ پھر وہی بات لام یقیناً الف میں یقیناً میں ادخلن
یقیناً داخل کروں گا کم تمہیں. یہاں پر بھی اگر ہم ترجمہ کریں تو دو دفعہ، ایک تو لام کا مطلب یقیناً، اور نون مشدد کا بھی پھر یہی مطلب بنتا ہے یقیناً، کہ یقیناً یقیناً میں داخل کروں گا تمہیں، یا ضرور بضرور میں داخل کروں گا تمہیں. جناتن باغات میں، تجری بہتی ہیں، من سے، تحتیہا تحتی نیچے، ہا ان کے نیچے، الانہار نہریں. فمن پھر، من جو، پھر جو یا پھر جس نے، کفرا کفر کیا، بعد ذالکا بعد ذالکا اس، بعد ذالکا اس کے بعد، منکم من سے، کم تم میں سے، یعنی یہ ساری باتیں پتہ چلنے کے بعد پھر جس نے تم میں سے کفر کیا یا انکار کیا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ فقد، تو، قد یقیناً، ضل گمراہ ہو گیا، یعنی وہ گمراہ ہو گیا، سواء سیدھے، السبیل راستے، سیدھے راستے سے وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا. چلیں یہاں تک ہم کریں گے. اب تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں تاکہ اس کی جو میننگز ہیں وہ آپ کو صحیح طرح پہ سمجھ آ جائیں، یعنی بامحاورہ ترجمہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے. اچھا جی، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر، اور فرما رہے ہیں اے ایمان والوں، اللہ کا وہ احسان یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب مخالف قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا، یعنی ان کے ہاتھوں کو تالا لگا دیا. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. اب یہاں پر جو پہلا کس احسان کا ذکر ہو رہا ہے؟ پہلا احسان تو اللہ تعالیٰ نے جو کیا مسلمانوں پر، وہ یہ کیا کہ اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق بخشی. اللہ نے توفیق دی کہ وہ اسلام قبول کریں اور اسلام کے دائرے میں آ جائیں. اور پھر اس اسلام قبول کرنے کی بدولت، آپ کو پتہ ہے عرب میں قبائلی نظام تھا اور ان میں بڑی دشمنیاں چلتی تھیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے تھے جو نسل در نسل چلتے تھے. اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی یہ تمام لڑائی جھگڑے یہ سب ختم ہو گئے اور وہ سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تو ایک احسان تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان پر کیا. تو دوسرا احسان کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو حدیبیہ کے مقام پر کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حملہ کرنے سے روکا. حدیبیہ کے مقام پر بھی اور بھی کئی ایسے مقامات آئے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی مدد کی اور کافروں کے ہاتھوں کو روکا. حدیبیہ میں کیا ہوا تھا کہ اللہ جیسے مطلب حالات تھے حدیبیہ کے مقام پر، تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حدیبیہ کے مقام پر کافر یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو پر ایسا حملہ کریں اور ان کو ختم کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کے ارادے جو تھے وہ پورے نہ ہو سکے. تو یہ ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے یہ حدیث. آپ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے 80 آدمی مسلح ہو کر تنیم پہاڑ کے جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب غافل ہوں تو وہ حملہ کر دیں اور سب کو ختم کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا، بعد میں پھر ان کو چھوڑ بھی دیا اللہ تعالیٰ. تو یہ جو مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جب کہ ان کو چھوڑ دیا. تو یہ مطلب صرف حدیبیہ سے ہی نہیں ہے یہ متعلق،
کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طریقے سے مدد کی۔ دور نبوی میں کئی بار ایسے مواقع پیش آتے رہے کہ کبھی کفار مکہ نے جنگ کے ذریعے اور کبھی یہودیوں نے سازشوں کے ذریعے اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کی۔ پھر کبھی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو دشمنوں کی سازشوں سے مطلع کر دیا، اور پھر کبھی حالات ایسے پیدا کر دیے کہ کافروں کو حملہ آور ہونے کی جرت ہی پیدا نہ ہوئی۔ ہم نے ابھی تک جتنا قرآن پڑھا ہے، جتنی صورتیں پڑھی ہیں، اس میں آپ نے بہت سارے ایسے واقعات جو ہیں آپ پڑھ چکے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طریقے سے ان کے حالات ایسے بنا دیے کہ کافر جو تھے وہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکے۔ اگر وہ حالات نہ ہوتے، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ رعب نہ ڈالتے، تو شاید ان کی طاقت اسباب کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور یہی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے کافروں کے ہاتھوں کو روکا مسلمانوں کی طرف بڑھنے سے۔ تو مسلمانوں کو کیا کہا گیا کہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اسی کی ذات پر بھروسہ کریں۔ تو ہمارے لیے بھی یہاں پر یہ چیز ہے کہ ہمیں بھی ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ مضبوط توکل ہوتا ہے، اللہ کی مدد بھی اتنی ہی زیادہ آتی ہے، اور ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ بہت کم ہے اللہ کی ذات پر۔ اللہ ہمارے توکل کو بڑھا دے اور اس میں اضافہ فرمائے۔ اچھا، آگے کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 سردار مقرر کیے اور فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے 12 سرداروں کا جو ذکر ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ آپ کو یاد ہے وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب انہوں نے صحرائے سینا میں پانی نہیں تھا، تو جب انہوں نے پانی مانگا تو آپ نے اپنا پتھر کے اوپر عصا مارا اور اس میں سے پھر 12 چشمے نکل آئے تھے، اور آپ نے 12 چونکہ قبیلے تھے تو 12 ہی چشمے نکلے، اور اس طریقے سے ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ جو تھا وہ سلیکٹ کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انصار میں 12 سردار مقرر فرمائے تھے، یعنی 12 نقیب، جن میں سے 9 خزرج میں سے تھے اور 3 اوس میں سے تھے۔ تو وہی چیز جو ادھر بنی اسرائیل میں ہوئی تھی، یہاں بھی ہوئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اور اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی وہ جو 12 حضرت بنی اسرائیل کے زمانے کی بات ہے کہ جو ان کے 12 نقیب تھے یا سردار تھے، اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ میری مدد، میری نصرت، میری معیت، میری تائید تمہارے شامل حال رہے گی، لیکن ساتھ ہی کچھ کنڈیشنز بھی لگا دی، 4 شرائط لگا دی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی اگر نمبر 1 تم نے نماز کو قائم رکھا اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ یہ ہو گئی 2 باتیں۔ پھر اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، اور ان کی جان و مال سے مدد بھی کرتے رہے۔ یہ آ گئی تیسری شرط۔ اور چوتھی، لوگوں کو قرض حسنہ دیتے رہے۔ یعنی یہ 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائیں کہ اگر یہ 4 کام تم کرتے رہے تو پھر میری مدد اور میری نصرت تمہارے ساتھ رہے گی۔ اور یہی عہد بھی تھا ان سے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر تم ان 4 چیزوں کو پورا کرتے رہو گے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہر معاملے میں میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو ان 4 جو باتیں ہیں، ان کو پورا کرنے پر ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کا وعدہ کیا، اور ساتھ خوشخبری بھی سنا دی کہ پھر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً یعنی 2 دفعہ یقیناً کہا گیا فورس کرنے کے لیے کہ پھر میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو
یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب اسکالرز کہتے ہیں کہ برائیاں دور کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو شخص بھی نیکی کے یہ جو اوپر بیان کیے گئے ہیں بڑے بڑے کام یہ کرے گا تو اس کے ذہن میں برائیاں آئیں گی ہی کوئی نہیں، اس کے ذہن سے برائیاں منتقل ہوتی رہیں گی اور اس کا فوکس جو ہے وہ ان نیکی کے کاموں میں لگا رہے گا اور اس کا دماغ ان برائیوں سے بچتا رہے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اگر ان سے کچھ برائیاں سرزد ہو بھی جائیں تو یہ بڑی بڑی نیکیاں جو ہیں وہ برائیاں ان کے نیچے دب جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ان پر گرفت نہیں فرمائیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ ان کی جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں، جو چھوٹی موٹی برائیاں ہیں ان کو دور کر دیں گے ان سے، یعنی نیکیوں کی برکت سے وہ برائیاں ان سے دور ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں فرماتے ہیں کہ میں ان کو کیا کروں گا کہ اس میں باغات میں داخل کروں گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جنت کے بڑے باغوں میں داخل فرمائیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ پتہ چلنے کے بعد، یہ میثاق ہونے کے بعد، ایک سیدھا راستہ پا لینے کے بعد، وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے خود تمہیں دکھایا، وہ راستہ پا لینے کے بعد، اس پر چلنے کے بعد بھی اگر تم نے کفر کیا، انکار کیا اور تم اس نیکیوں سے دور ہو گئے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک گئے، تم نے راستہ گم کر دیا، تم وہ جو ڈائریکٹ راستہ جنت کی طرف جا رہا تھا اس راستے سے اتر کر ادھر ادھر ہو گئے، پھر تم بھٹک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے تو سیدھے راستے پر استقامت عطا فرمائے اور پھر یہ کہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لیں، کیونکہ صراط مستقیم پر وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے اس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اس سے جو پگڈنڈیاں نکل رہی ہیں مختلف وہ بڑی مزین ہیں، خوبصورت ہیں اور لوگ جو ہیں اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب سے بچنا ہے اور اپنا رخ اور اپنا فوکس جو ہے وہ جنت کی طرف رکھنا ہے، آخرت کی طرف رکھنا ہے اور اس سیدھے راستے کے اوپر چلتے جانا ہے۔ اللہ ہمیں اس راستے پہ استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر مجھ سے بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔